الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا ذات کبریا لم یذل لا یزال اللہ کے لیے. درود و سلام آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. دعائیں علماء اولیاء کے لیے. جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں اور تکلیفوں میں ڈال کر من و ان اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچایا. اللہ اس پورے پورے دین پر پورا پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق دے. وہ کچھ نوجوان تھے
جو اپنے اللہ پر خالص ایمان لائے، اور پھر ان کے ایمان کو اللہ نے اور بڑھایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، انہوں نے اپنے دل اللہ کو دے دیے اور اللہ نے بھی ان کے دلوں کو لے لیا۔ اسی پہ میں بات کر رہا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا، ہم نے ان کے دل لے لیے، ہم نے ان کے دلوں پر کنٹرول، اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی دل ہمیں دے دی۔ محبت کا مزہ جب ہی آتا ہے جب دونوں طرف سے دل دیا جائے۔ جب دنیا میں یک طرفہ محبت نہیں ہوتی تو اللہ کے ہاں بھی یک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ کرنے والے اس سے کرتے ہیں، پھر وہ ان سے کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو لے لیا، ہم نے ان کے کانوں کو لے لیا، ان کے ہاتھوں کو لے لیا، ان کے پیروں کو لے لیا، نہیں، ہم نے ان کے دلوں کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ پورے وجود انسانی میں ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ بن گیا، ایک بوٹی ہے چھوٹی سی، ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ بن گیا تو پورا جسم بن گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ فرمایا اس لوتھڑے کو دل کہتے۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دل اپنا اللہ کو دے دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ اس کو دے دے۔ وہ اگر پہاڑوں کو حکم دے چلو تو پہاڑ چلنے لگ جاتے، وہ اگر بادلوں کو کہے برسو تو وہ برسنے لگ جاتے، وہ اگر سورج کو کہے چل تو وہ بھی چلنے لگ جاتے، وہ اگر اندھیروں سے کہے دور ہو جاؤ تو اندھیرے دور ہو جاتے، اور اگر دریاؤں کو کہے چلو تو دریا چلنے لگ جاتے۔ جو اپنا دل اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی۔ یہ جو اولیاء اللہ، ولی اللہ ہم کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو دل دے دے۔ ولی اللہ اپنا دل اللہ کو دے دیتے، اس لیے اللہ ان کو اپنا دوست کہتا۔ قرآن میں دو چیزیں کہی گئیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ کرنے والا گویا اللہ سے جنگ لڑتا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیسرے سپارے میں آتا۔ جو سود کھاتا ہے، سود کا دھندا کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتا ہے، وہ
اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ ماں سے زنا کرنا، عام کسی سے زنا کرنا گناہ ہے۔ کیا خیال ہے جو اپنی ماں بہن سے زنا کرے وہ انسان ہوتا ہے؟ فرمایا جو سود کھاتا ہے یہ ایسا گناہ ہے جیسے 100 بار اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج انسان بچ نہیں سکتا تو کم از کم دل میں تو اس سے نفرت کرو۔ دنیا کا ہر دھندا آج سود پہ، آپ اور میں اگر اس سے بچ نہیں سکتے تو کم از کم دل میں تو اس سے نفرت کرو۔ بچ سکتے ہو تو بچو، بچنا بہت مشکل ہے اس دور میں، لیکن انسان بجائے اس کے کہ اس پر حیل و حجت کرے، انسان اپنے دل سے اس سے نفرت کرے۔ یہ ایمان کا چھوٹا سا درجہ ہے، بڑا نہیں لیکن چھوٹا درجہ۔ اور دوسرا گناہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا۔ جو بندہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہوں۔ تمہیں تو توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا دل اللہ کو دے دو، جس نے اللہ کو دل دے دیا ہے اسے تو برا نہ کہو۔ ایک عرش وہ ہے جس کو آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا، جسے اللہ کا عرش کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے جو 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ اس کرسی پہ بیٹھے نہیں، لیکن اسے اللہ کی عرش و کرسی کہا گیا۔ یہ تیرے اور میرے دل کو بھی اللہ کا عرش کہا گیا ہے کہ یہ بھی اللہ کا عرش ہے، اللہ اس پہ بیٹھا ہے۔ جس طرح وہ عرش و کرسی، لوح و قلم اللہ کی تجلی کا مرکز ہے بعینی، اسی طرح یہ بھی اللہ کی تجلی کا مرکز۔ اللہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو بس۔ اس لیے کہ یہ میرا، میں نے اپنے لیے بنایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بنا کر بھی اپنے لیے پھر بھی ہم سے کہتا یہ مجھے دے دو۔ کتنی بڑی مہربان ذات ہے وہ۔ ہم سارے اسی کے ہیں، ہمارا ہر چیز اسی کا ہے۔ اس لیے بزرگان دین ایک مسئلہ آیا تو میں درمیان میں کہتا چلوں کہ اپنی جان کی، اپنی وجود کی انشورنس کرانا یہ حرام میں آتی ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کا میں مالک ہی نہیں، میں اس چیز کا سودا کیسے کروں؟
کل میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تو میں اتنے پیسے لوں گا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو اتنے پیسے لوں گا، مر گیا تو میرے بچوں کو اتنے دینا۔ آپ اس کے مالک ہو؟ جتنے بیٹھے ہو بتاؤ، آپ اپنی جان کے مالک ہو؟ آپ تو ایک بال کے مالک بھی نہیں، اس ناخن کے بھی مالک نہیں آپ تو۔ یہ بھی ہر ہفتے کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ کس چیز کے مالک ہو؟ یہ دنیا کے دھندے ہیں۔ یہ بھی سودی کاروبار کی ایک شکل ہے، یہ بھی اسی کا ایک فوٹو ہے کہ آپ کو سودی کاروبار میں ملوث کس طرح کیا جائے اور مجھے سودی کاروبار میں ملوث کس طرح کیا جائے۔ آپ ایک پل کو بھی نہیں جانتے، آنے والا سانس میں لے سکوں گا نہیں لے سکوں گا، اوپر بھی جائے گا نہیں جائے گا۔ آپ اپنی جان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہاں، گاڑی کے مالک آپ ہیں، اپنی دکان کے مالک آپ ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہے آپ اس کا سودا کرو، جس کے آپ مالک نہیں اس کا سودا نہیں۔ دکان میری ہے، جا کر آپ سودا کریں، قانون آپ کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اللہ کا بھی کوئی قانون ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں، مالک اللہ ہے، آپ اس چیز کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان ملکوں میں آپ اور میں قانون سے مجبور ہیں کہ ہماری کمپنیاں ہماری انشورنس کراتی ہیں، وہ کمپنی جانے، ان کا کام جانے۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی انشورنس کا ایجنٹ آتا ہے کہ آپ اپنی انشورنس کرائیں تو جواب دے دیجئے کہ آپ کے لیے جائز نہیں، آپ اس کے مالک ہی نہیں۔ اس سے ایک اور اگلی بات ہے، ایک اور بڑی بات ہے، میں اپنی آنکھ کسی کو دے دیتا ہوں، اپنا گردہ کسی کو دے دیتا ہوں، فلانی چیز دے دیتا ہوں، فلانی چیز دے دیتا ہوں، جب میں مالک ہی نہیں تو پھر کیا یہ جائز ہے؟ اس پر ہمارے علماء کے دو نظریات ہیں۔ کچھ علماء تو اس طرف گئے ہیں کہ خدمت انسانی کے لیے، دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی اپنا گردہ، اپنی کوئی چیز دے دے ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی جب میں مالک ہی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خون روز بنتا ہے، آنکھ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، گردہ ایک ہی دفعہ ملتا ہے، اللہ دوبارہ نہیں دیتے۔ خون بنتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ خون کی مثال پانی کی طرح، اگر پانی کسی کو دے دیا، خون دے دیا، یہ روز بنتا رہتا ہے۔ اسے تو اکثر بزرگان دین میں عبادت میں بھی شمار کیا ہے کہ میں کسی کو خون دے دوں جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ اللہ نے فالتو دیا، یہ بنتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کا خون جامد ہو جائے، نکلتا ہی نہیں، ایک ہی جگہ جم گیا۔ اللہ روز دیتے ہیں۔ اچھی چیز کھاؤ، اچھی نہ بھی کھاؤ، خوش رہو تو بھی خون بنتا ہے۔ جتنا آپ اپنے اوپر غمی اور پریشانی کو مبتلا کر لیں گے اتنا ہی آپ کا خون جلتا چلا جائے گا۔ خون کے جلنے کی وجہ سے پریشانی کے باعث آپ کا اور میرا رنگ کالا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جلن آ گئی۔ جو آدمی خوش و خرم رہتے ہیں اللہ پاک ان میں تر و تازگی رکھتا، اللہ ان کا رنگ نہیں بگڑنے دیتا۔ خون بنتا رہتا ہے۔
یہ کوئی دے دیتا ہے تو جی بسم اللہ، لیکن باقی چیزیں اللہ ایک ہی بار دیتا۔ اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے۔ ولی ہو جس نے اپنا دل اللہ کو دیا ہوا ہو تو دنیا کی ہر چیز کو اللہ اس کے تابع کر دیتا۔ دل وجود انسانی میں بادشاہ ہے ہر چیز کا۔ ہاتھ آپ کا حلال لے بھی لے گا، حرام بھی لے لے گا۔ ہاتھ کو پکڑنے کی عادت ہے، حرام بھی رکھ دو حلال بھی رکھ دو، وہ دونوں چیزیں پکڑ لے گا۔ زبان بھی انسان کی چسکوری ہے، یہ حرام بھی کھا لیتی ہے، حلال بھی کھا لیتی ہے۔ بلکہ زبان کو حرام میں زیادہ چسکا پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتی ہے جو حرام ہے یہ زیادہ اچھا ہے۔ آج کل جو ذہن انسانی چل رہی ہے، لیکن ہاتھ بھی اور زبان بھی حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتی، دل اسے بتاتا یہ نہیں لینا، دل اسے روکتا ہے یہ نہیں لینا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان پر بھی ہاتھ پر بھی دل کا کنٹرول رہتا ہے۔ پیروں کو کیا پتا یہ شراب خانہ ہے یا مسجد ہے، پیروں کو کیا پتا یہ جوا خانہ ہے یا شراب یا مسجد ہے، آپ جدھر چلائیں گے چلتے چلے جائیں گے، لیکن دل پیروں کو بتاتا ہے یہ مسجد ہے، دل پیروں کو بتاتا ہے یہ عبادت خانہ ہے، یہ شراب خانہ ہے۔ کانوں کو کیا پتا موسیقی گانا کیا ہے یا نعت نبی اور حمد ربی کیا ہے، وہ دونوں چیزیں سن لیتا۔ بلکہ آج کل کے اس موبائل فون نے تو مسلمان کے کیا انسان کے کان ہی بند کر دیے، وہ ہر وقت کانوں کو بند کر کے رکھتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جو کانوں میں لگاتے ہیں؟ اللہ نے سننے کے لیے دیا ہے، کانوں سے سنو، لیکن آج کل موبائل فون نے ہمیں کہا کان بند کر دو۔ ہاں اللہ کی بات سننے کے لیے بند کر دو، گانے سننے کے لیے اسے کھول دو، لیکن صدقے جائیں موبائل فون کے، اس نے کہا نہیں، دونوں چیزوں کے لیے بند کر دو۔ یہ دل بادشاہ ہے جو پھر کان کو بھی بتاتا ہے یہ سننا ہے یہ نہیں سننا ہے۔ اسی دل ہی سے انسان کی حیات چلتی ہے۔ ایک بزرگ بات کہا کرتے تھے، بے شک ہم آدم علیہ السلام یا انسان کو آدم کہتے ہیں، نام لے لیتے ہیں، لیکن یہ آدم اصل میں ہے آیا دم، دم آیا دل کے اندر تو انسان چلنے لگ گیا، دم رک گیا تو انسان مر گیا۔ دم ہی سے آدمی چلتا ہے اور دم کا تعلق دل سے رہتا۔ بلکہ میں ایک بڑی پرانی میرا خیال ہے 82-83 کی ایک تقریر تھی، اگلے دن مجھے یاد آئی، میں اسی بات کو بیٹھا سوچ رہا تھا۔ دل، دین، درد، دنیا، دوا، دعوت، انسان کے وجود میں دل سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اسے لفظ دال سے شروع کیا گیا۔ اس ماحول کو جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، یہ خوبصورتی جو دنیا کی ہے یہ بھی دال سے چلتی ہے۔
درد صرف وہ درد نہیں ہوتا کہ جس کو آپ ہارٹ اٹیک کہیں، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن میں مٹھاس اتنی ہوتی ہے. یہ جو خارش ہے نا، کبھی کبھی دل کرتا ہے کرتے جائیں، اس میں مٹھاس اتنی ہوتی، چاہے خون نکل آئے آدمی کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی، رکتا ہی نہیں. رکے تو پھر دل کرتا ہے کروں. کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے، اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے. میں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میرے دل میں درد اٹھے، ہے یہ مسلمان نوجوان ہے کیوں کر رہا ہے. اور میں کسی کو نیکی کرتے دیکھوں، خود نہیں کر رہا، تو میرے دل میں درد اٹھے، ہائے یہ بھی تو میری طرح کا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے. اسی کا نام ایمان کہا گیا ایک حدیث کے اندر. یہ کلمہ پڑھنا، یقین رکھنا، بے شک یہ بھی ایمان کے معنی بنتے ہیں. ان میں سے ایک ایمان کا معنی یہ بھی ہے کہ میرے دل میں درد اٹھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو آ کر مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ کا جو بحری جہاز مال لے کے جا رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا. انہوں نے یوں دل کی طرف دیکھا تو کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد خبر دینے والوں نے کہا کہ آپ کا بحری جہاز بچ گیا، ڈوبا نہیں، خبر غلط تھی. پھر دل کی طرف دیکھا تو کہا الحمدللہ. جو پاس بیٹھے مرید تھے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ڈوبنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ، بچنے کی خبر ملی تو بھی الحمدللہ. کہا جب ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے دل کو ٹٹولا کہ کہیں دل کے اندر درد تو نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ دل کے اندر درد نہیں ہوا تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب بچنے کی خبر سنی تو پھر دل کو ٹٹولا کہ کہیں خوشی کی وجہ سے دل کے اندر درد تو نہیں اٹھا. تو معلوم ہوا کہ خوشی کی وجہ سے بھی دل میں درد نہیں اٹھا تو میں نے کہا الحمدللہ. جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر. تو میرے دوستو، یہ دین دعوت پہ کھڑا ہے. دعوت دیتے رہو گے تو دین بچے گا. دعوت کا دروازہ بند کر دو گے آپ کے گھر سے بھی دین چلا جائے گا، آپ کے اندر سے بھی دین چلا جائے گا. جو دین کی دعوت دینے والے ہیں یاد رکھیے گا، کبھی تنہا بیٹھ کر بھی ان کو اس طرح برا نہ کہا کرو، شکر ادا کرو کہ آپ کے دروازوں پر آ کر دین کی دعوت دینے والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دین کی دعوت چلتی رہے گی یہ دنیا باقی رہے گی. انسان کے اندر درد اٹھے، ہائے نبی کی سنت جا رہی ہے، اور ہائے فلانا بندہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا گیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کو نہیں کہا جا رہا، یاد رکھیے گا. قرآن کا جو حکم ہوتا ہے وہ قیامت تک ہوتا ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب اللہ نے امتوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میری امت پسند آئی. ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت والے دن 100 صفیں ہوں گی جنتیوں کی. کتنی؟ 90 صفیں فرمایا صرف میری امت کی ہوں گی. ایک جگہ فرمایا 110 صفیں ہوں گی جنتیوں کی قیامت کے دن، جن میں 100 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی.
باقی 10 صفیں دوسرے نبیوں کی امتوں کی. اور فرمایا کچھ نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. لوگوں نے مانا ہی نہیں نبی کو. اور قرآن کہتا ہے صرف مانا نہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کر دینا. ہزاروں نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا. اور بعض نبی تو ایسے قتل ہوئے کہ فرمایا ان کو آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا گیا، جس آرے کے نیچے لکڑیوں کو چیرا جاتا. جن میں ایک مشہور نبی اللہ کے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے رکھ کر چیر دیا گیا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارا رسول بہترین، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن بہترین ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس کلمہ بہترین ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس دین بہترین. پہلی امتوں کو اللہ نے نہ ایسا قرآن دیا، نہ ایسا دین دیا، نہ ایسا کلمہ دیا. قرآن کی کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ اللہ نے صرف مجھے دی ہیں، پہلے کسی نبی کو ان کا علم بھی نہیں دیا، صرف اللہ نے مجھے دی. اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا. حالانکہ ہم سارے پیدا ہوتے، چاہیے تو یوں تھا کہ یہاں بھی اللہ قرآن میں کہتے کہ تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے. توجہ سے سمجھنا ذرا قرآن کے الفاظ کو. اور کئی جگہ کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن یہاں جب امتوں کی باتیں آ رہی ہیں تو کہا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. پیدا کیے گئے کہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے نکلنا یہ قرآن کا حکم ہے. لوگوں کے لیے کیوں نکلنا؟ یہ ساتھ ہی قرآن کہتا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ. نیکی کی بات کرنے کے لیے گھر نہیں بیٹھے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے گھر نہیں بیٹھے رہنا، باہر نکلنا. نکلو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو. میرے دوستو، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. جو ہمارے بہترین ہونے کی نشانی ہے کہ تم برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو. معلوم ہوتا ہے یہ دو کام کریں گے تو ہم بہترین امت بنیں گے، اور اگر یہ کام دونوں نہیں کریں گے تو بہترین والا لفظ نکل جائے گا. کیا آپ اور میں یہ دعویٰ تو ہم نے کر لیا کہ ہم بہترین امت ہیں، کیا جو بہترین ہونے کا سبق اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ تمہارے اندر اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی ایک طاقت ہو، کیا آپ اور میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ بلکہ اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، آج اس کام سے تو حکومتیں بھی ہمیں روکنے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں. خبردار، اچھائی کی دعوت نہیں دینی، برائی سے لوگوں کو نہیں روکنا.
اور منبر پر بیٹھ کر اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جیل کی سلاخیں ہوتی، اور امت بھی اگر کوئی نکلتا ہے تو امت بھی شام کو تھانے میں جا کر بیٹھ کر کہتی ہے کہ صاحب یہ ہمیں پریشان اور تنگ کرنے آ گیا۔ شاید انہی کمزوریوں کا باعث اور سبب ہے۔ کیا کروں، ایک تو دکھ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے سامنے رکھا جائے، ہزاروں زخم ہوتے ہیں، کس کس پر انسان پھنبا رکھے۔ قانون بن جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ اپنی گھر والی کو بھی نہیں پوچھ سکتے ہو۔ ابھی پنجاب میں قانون بنا، اسمبلی میں پاس ہوا کہ آپ اپنی گھر والی سے، بیٹی سے، بہن سے بھی اگر گھر کو رات وہ لیٹ آتی ہے تو مرد کے اندر جرت نہیں پوچھ سکے کہ آپ کہاں گئی تھی۔ اگر آپ نے پوچھا تو عورت کو حق حاصل ہے کہ اس مرد کو گھر سے نکال دے۔ آپ عورت کو نہیں نکال سکتے ہو، عورت مرد کو گھر سے نکال سکتی۔ اور اس مرد کے ہاتھ میں سکھوں والا ایک کڑا پہنا دیا جائے گا تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ یہ کڑے والا وہ سردار ہے کہ جس کو بیوی نے گھر سے نکالا ہے۔ یہ میرے اس ملک میں قانون بنتا ہے جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا، اور قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن نے تعلیم دی ہے دونوں گاڑی کے ایک پہیے کو۔ اور پھر کہیں قرآن کہتا ہے کہ نہیں، الرجال قوامون علی، مرد بادشاہ ہے گھر کا۔ اور کہیں قرآن نے یوں بھی کہا کہ اگر وہ اصلاح نہیں کرتی تو اگر دو تھپڑ بھی مار دو تو گناہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن جو دین سے بیزار اور دین کے دشمن لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کو وہ کیا جانے۔ مرد کو جرت نہیں ہو سکے گی کہ آج کے بعد وہ گھر میں بیوی کو پوچھ لے۔ اگر پوچھے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے، عورت کو حق حاصل ہے کہ اس مرد کو گھر سے نکال دے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ تم اچھائی کی دعوت دو۔ میرے دوستو، ناراض اگر نہیں ہو تو میں بات کرتا ہوں، کیا شام کو کبھی گھر بیٹھ کر قرآن کی اس آیت پر آپ نے، میں نے بھی عمل کر کے اپنے بچوں سے بھی پوچھا ہے کبھی کہ آج دن میں کیا کرتے رہے ہو؟ میں نے کبھی اپنے بچے کو بھی اچھائی کی دعوت دی ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے؟ اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو برائی سے روکنے کی جرت کی ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے؟ جو ہماری ذمہ داریوں میں آتا تھا کہ تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ کہ یہ کام نبی کرتے تھے، تم بھی کرو۔ اچھائی کی دعوت دینا یہ نبیوں کا کام ہے، برائی سے روکنا نبیوں کا کام ہے۔ آج نہ میرے اندر وہ جرت ہے، نہ آپ کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے نبی والا یہ کام تو کر لوں کہ میں لوگوں کو برائی سے روک دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، پہلی کوشش یہ ہو مسلمان کی کہ میں برائی کو ہاتھ سے روکوں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر بلسانی ہی اس برائی کو اپنی زبان سے روکو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر دل کے اندر اس کی نفرت کرو۔ ھذا اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، کم از کم دل کے اندر تو اس کو برا جان۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، توجہ لیں تو قرآن یوں سمجھ آتا ہے کہ ایمان کو قرآن نے بعد میں رکھا ہے۔
پہلے یوں کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر فرمایا تؤمنون باللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ برائی سے روکنا، اچھائی کی دعوت دینا صرف اہل ایمان پر فرض نہیں، یہ اس پر بھی فرض ہے جو ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کو بعد میں بیان کیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ دوسرے سپارے کا دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، فرمایا لیس البر، توجہ دیکھتے، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ بات تو نماز کی ہو رہی تھی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اب کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی پہلے کچھ اور چیزیں بھی آپ پر اور میرے اوپر فرض ہیں، اور وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ اگر مال دے تو اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، وَالْيَتَامَى، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرو۔ پھر کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہون نماز پڑھو، اب زکوٰۃ، نماز کو یہاں بعد میں بیان کیا، پہلے اللہ پاک نے حقوق العباد بیان کیے کہ ان لوگوں کے بھی کام آنا ہے، اور وہاں اللہ پاک نے ایمان کو بعد میں رکھا ہے۔ پہلے فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا۔ یہ اہل اللہ کی یہ چیز انسان کو اللہ کا ولی بناتی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر بندوں کو اچھائی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا، یہ ولی اللہ کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ نبیوں کی پہلی نشانی، نبیوں کا پہلا کام یہ ہوتا۔ جہاں ہاتھ سے روک سکتے تھے ہاتھ سے روکا، جہاں زبان سے روکتے تھے زبان سے روکا، اور نبیوں کی زندگی میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے دل سے اس کی نفرت کی۔ یہ آپ کی اور میرے لیے رکھا گیا ہے کہ تمہارے پاس ہو سکتا ہے نہ ہاتھ کی طاقت ہو نہ زبان کی طاقت ہو، نبی کو اللہ پاک ہاتھوں کی طاقت بھی دیتا ہے، زبان کی طاقت بھی دیتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبی میں بیٹھے، اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، رنگ بدل گیا کہ میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ہے، مدینے میں رہنے والا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لیکن انسان ہے، مجھے آ کر کہہ رہا کیا کہ مجھے زنا کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا تو نہیں اٹھایا،
یہاں زبان کو استعمال کیا، فرمایا جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن بھی ہوگی، وہ کسی کی ماں بھی ہوگی، وہ کسی کی بیوی بھی ہوگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہوگی، فرمایا اسی طرح تیری بھی کوئی بہن ہوگی، تیری بھی کوئی بیٹی ہوگی، تیری بھی کوئی ماں ہوگی، تیری بھی کوئی بیوی ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ تیری بیٹی سے زنا کرے، تیری بہن سے زنا کرے، تیری ماں سے زنا کرے، حکمت دیکھیے اللہ کے رسول کی، تو تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ اٹھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا جس کی بیٹی سے تو زنا کرے گا پھر اس کے دل پر بھی تو کچھ گزرے گی۔ اتنا کہا اور آگے وہ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اللہ کی قسم ہے میرے اندر سے گوشت کی طرح کوئی چیز نکلی، الٹی کی صورت میں میرے منہ سے گری، میں سمجھا کہ یہ وہ چیز تھی جو میرے اندر تھی۔ نبی نے ہاتھ مارا میرے سینے پر، پھر موت تک مجھے کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، موت تک زنا کا خیال نہیں آیا۔ کہ جہاں نبی کی زبان نے کام کیا، نبی کے ہاتھ نے بھی کام کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی حضرت بلال کی طرح مؤذن رسول تھے۔ غزوہ طائف کے موقع پر کافر تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، 14-15 سال کی عمر، قیدی بنا کے لائے گئے، اور بھی لڑکے تھے، یہ بھی تھے، قیدی بن کے آئے۔ نماز کا ٹائم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اذان کہو۔ حضرت بلال نے اذان کہی تو یہ جو بچے تھے قیدی کافروں کے، حضرت بلال کی نقل اتارنے لگ گئے، قید میں بھی بیٹھے ہیں، شرارتی تھے، نقل اتارنے لگے۔ اور یہ حضرت ابو محذورہ اس وقت تک حضرت نہیں بنے، 14-15 سال کی عمر ہے، اور ان میں بڑے ہیں سب بچوں میں۔ آواز بڑی اونچی تھی، یہ بھی اونچی آواز نکال کر حضرت بلال کی نقل اتار۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب حضرت بلال نے کہا تو انہوں نے بھی نقل اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز گئی، حضور نے فرمایا سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ کون کون نقل اتار رہا تھا؟ باقی تو چھوٹے تھے، چپ ہو گئے۔ اب یہ 14-15 سال کی عمر کا ہے، سر تان کے کھڑا ہو گیا، میں نے نقل اتاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ، تو میرے سامنے نقل اتارو، مجھے کر کے دکھا کیسے کر رہا تھا۔ اب وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے کانوں میں ہاتھ دیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے ایک دفعہ کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور زور سے کہا پھر کہہ۔ اب میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذریعہ، آپ کا اخلاق، آپ کا وہ طریقہ کام کر گیا کہ جہاں آپ نے زبان سے روکنے کا ارادہ فرمایا، جہاں آپ نے ہاتھ چلانے کا ارادہ فرمایا، دونوں چیزیں کری، اللہ پاک نے ایمان نصیب کر دی۔ میرے دوستو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر وہ چیز جو نبی کی سنت ہے وہ اچھی ہے۔ اس میں آپ صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ نہیں، ہر وہ چیز، اس لیے کہ اچھے وجود سے جو کام نکلتا ہے وہ اچھا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ درخت اپنے سائے سے پہچانا جاتا ہے، کیکر کا درخت ہوگا تو کہیں نہ کہیں کانٹے نیچے گرے ہوئے ہوں گے، بیٹھنے والا اپنے دامن کو بچا کے بیٹھے گا۔ درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور درخت اپنے سائے سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ جو درخت انسان کو آرام دے دے، سکون دے دے، نیند دے دے، ایسے درخت بن جاؤ کہ اللہ پاک نے نبی کے وجود سے ایک ایک چیز جو نکالی ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین نکالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کام کو سنت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کے طریقے کو سنت نہیں کہا گیا، صرف نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایمان کو اللہ نے بعد میں رکھا۔ میں بات کر رہا تھا دل، دنیا، دعوت، درد۔ میرے ہاتھ سے دین کا کام نہیں کر رہا ہے تو مجھے درد ہو، میرے سامنے کو غلط کام کر رہا ہے تو میرے دل کے اندر درد ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے میں نہیں کر رہا تو میرے دل کے اندر درد پیدا ہو، یہ بھی میری طرح کا مسلمان ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ کہ جو اہمیت اور عظمت والے اعمال ہیں ان کے اندر میرے اللہ لفظ دال کو استعمال کرتا ہے۔ دین دال سے بنتا ہے، درد پیدا ہو، دل، دنیا، دنیا بھی آتی ہے تو خوشی کا درد ہوتا ہے، جاتی ہے تو غم کا درد پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز دین جاتے وقت بھی میرے دل میں پیدا ہو اور دین کے آتے وقت بھی میرے دل میں پیدا ہو، پھر جا کر انسان صحیح معنوں میں مومن بنتا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔